السلام علیکم. آج سافٹ ویئر کوالٹی ایشورنس کا 18th لیکچر ہے. پچھلے لیکچر میں ہم سافٹ ویئر پروسیس انسپیکشنز کے بارے میں بات کر رہے تھے اور آج بھی ہم اس ڈسکشن کو جاری رکھیں گے. پچھلے لیکچر میں ہم نے پروسیس انسپیکشنز کے یعنی کہ انسپیکشنز کے پروسیس کے دو مین ایکٹیویٹیز کو ڈسکس کیا تھا، یعنی پلاننگ اینڈ اسکیجولنگ کو ڈسکس کیا تھا، اسی طرح اوور ویو میٹنگ کو ڈسکس کیا تھا. آج ہم پریپریشن، انسپیکشن میٹنگ اور انالیسس میٹنگ کو ڈیٹیل کے ساتھ ڈسکس کریں گے، اور باقی جو ایکٹیویٹیز ہیں یا اسٹیپس ہیں انسپیکشن پروسیس کے وہ ہم بعد کے لیکچر میں ڈسکس کریں گے. تو یہ جو تین ایکٹیویٹیز ہیں یعنی کہ پریپریشن، انسپیکشن میٹنگ اور انالیسس میٹنگ، یہ بہت امپورٹنٹ ایکٹیویٹیز ہیں. اس میں سے جو انالیسس میٹنگ ہے وہ آپشنل ہے، لیکن اگر یہ کنڈکٹ ہو تو اس کی بڑی امپورٹنس ہے، اس سے بہت فائدہ ہو سکتا ہے. تو لیٹس اسٹارٹ آور ڈسکشن آن دا پریپریشن اسٹیپ آف دا انسپیکشن پروسیس. سب سے پہلے یہ دیکھیں کہ پریپریشن کی کیا ضرورت ہے. Preparation allows the time for the inspection participants to sufficiently prepare themselves for the inspection meeting. اب اگر انسپیکٹرز جو ہیں یا انسپیکشن کے participants جو ہیں they are not ready to take part in the inspection meeting, تو اس inspection meeting کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا. This is very important that all the inspectors, including the moderator, have prepared themselves using the material that was given to you well in advance of the preparation meeting, well in advance of the inspection meeting. So during inspection, the inspectors should increase their understanding of the material, inspect the work product using the checklist appropriate to the work product. اگر work product ایک requirements کا document ہے یا requirement specification ہے تو اس کے لحاظ سے جو چیک لسٹ پریپیئر کی گئی ہے اس کے مطابق اس کو انسپیکٹ کریں. اگر وہ ڈیزائن ڈاکومنٹ ہے تو اس لحاظ سے چیک لسٹ تیار کی جانی چاہیے اور اس کو اس کے اگینسٹ انسپیکٹرس کا کام ہے کہ وہ اس کو چیک کریں. اسی طرح پریپریشن فیز کے دوران ہی آل دا انسپیکٹرز شوڈ ٹرائی ٹو فائنڈ ایز مینی ڈیفیکٹس ایز پاسبل. وہ انڈیپینڈنٹلی اس میں کام کر سکتے ہیں، اگر کوئی ان کو کوشچن ہو تو وہ پروڈیوسر سے پوچھ بھی سکتے ہیں، انفارملی ڈسکس بھی کر سکتے ہیں، لیکن دس از بیسکلی اے ٹائم فار دیم ٹو گیٹ فیملیئر ود دی ورک پروڈکٹ. دے شوڈ کریٹ اے لسٹ آف مائنر ڈیفیکٹس. میجر ڈیفیکٹس obviously should be highlighted, and questions and queries and comments should be written on the material so that they can raise those questions and queries in the inspection meeting. اس میں ان کو ایک اور چیز نوٹ کرنی چاہیے کہ ان کو کتنا وقت لگا اس پریپریشن کے کرنے میں، کیونکہ یہ پھر آگے چل کر ہمیں اپنے انسپیکشن کی جو پروسیس ہے اس کو امپروو کرنے میں ہمیں کافی ہیلپ کر سکتا ہے. اب دیکھنا چاہیے کہ پریپریشن میں رسپانسبلٹی کیا ہے. پرائمریلی جیسا کہ ابھی تک جو ہم نے ڈسکشن کیا ہے اس سے واضح ہو گیا ہوگا کہ انسپیکٹرز کی انڈیویجول رسپانسبلٹی ہے ٹو پریپیئر دیم سیلوز فار دی انسپیکشن میٹنگ. دے ہیو ٹو انڈرسٹینڈ واٹ دی ورک پروڈکٹ از آل اباؤٹ. اف دے ہیو گون تھرو دا اوور ویو میٹنگ دیٹ شوڈ آلسو ہیو ہیلپ دیم ان انڈرسٹینڈنگ دی ورک پروڈکٹ. اف این انسپیکٹر کین ناٹ prepare sufficiently because of one reason or the other, the moderator must be informed of this fact, and a possible backup inspector should be made available to participate in the inspection meeting. اور اس سینیریو کے اندر جو بیک اپ انسپیکٹر ہے اس کو وہ مٹیریل پرووائڈ کیا جانا چاہیے، اور اس بیک اپ انسپیکٹر کو بھی فوری طور پر پریپریشن کی ایکٹیویٹی میں حصہ لینا چاہیے. اگر ایسی سچویشن ہو کہ بعض کی انسپیکٹرز اویلیبل نہ ہوں تو انسپیکشن میٹنگ کو پوسٹ پون کیا جانا بھی کنسیڈر کیا جا سکتا ہے، کیونکہ انسپیکشن میٹنگ اگر کی انسپیکٹرز کی موجودگی میں نہ ہو
اور یا انسپیکٹرز پوری طرح تیار نہ ہوں اور وہ ورک پروڈکٹ سے فیملیئر نہ ہوں، تو ایسی صورت میں انسپیکشن میٹنگ کا ایسا کوئی خاص فائدہ نہیں ہو سکتا۔ تو یہ بڑا امپورٹنٹ ڈیسیژن ہوتا ہے کہ اگر انسپیکٹرز کسی بھی وجہ سے تیاری نہیں کر سکے، کوئی امپورٹنٹ پروجیکٹ ایسا آ گیا یا ان کو کسی ٹریول انگیجمنٹ کی وجہ سے تیاری کا وقت نہیں ملا، یا کوئی پرسنل پرابلم ایسی ہوگی جس سے انسپیکٹرز جو ہیں وہ تیاری نہیں کر سکے، تو ان کیسز میں اگر ڈیسیژن یہ ہوتا ہے کہ انسپیکشن میٹنگ کو پوسٹ پون کیا جائے، تو اس ڈیسیژن کو ریکارڈ کرنا بھی ضروری ہے، تاکہ ہم جو بعد میں لیسنز لرنڈ کا ایک ڈاکومنٹ کریٹ کرتے ہیں جس سے انسپیکشن کے پروسیس کو امپروو کرنے اور ہمیں صحیح طور پر انسپیکشن پروسیس کو ایکسیکیوٹ کرنے کا موقع ملے، اس لیے یہ ڈیسیژن ریکارڈ کیا جانا نہایت ضروری ہے۔ تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بنیادی طور پر تو اس میں انسپیکٹرز کی اپنی رسپانسبلٹی ہے، لیکن ماڈریٹر کی بھی ایک حد تک رسپانسبلٹی ہے کہ وہ انشور کرے کہ تمام انسپیکٹرز جو ہیں وہ اپنی ذمہ داری ادا کر رہے ہیں، یعنی کہ وہ پریپیئر کر رہے ہیں۔ ماڈریٹر کی ذمہ داری بھی ہے کہ وہ پہلے یہ ایسٹیمیٹ کرے کہ کتنا وقت پریپریشن کے لیے چاہیے ہوگا بیسڈ آن دا مٹیریل دیٹ ہیز ٹو بی انسپیکٹڈ۔ اب اگر مٹیریل تو 100 پیجز کا ہے، پریپریشن کے لیے آپ کو صرف ایک دن ملا ہے، تو اس سے تو صحیح پریپریشن نہیں ہو سکتی۔ اس لیے ماڈریٹر کی بھی ایک ایڈیشنل رسپانسبلٹی ہے کہ وہ پریپریشن کے لیے سفیشینٹ ٹائم الاؤ کرے، سو دیٹ انسپیکٹرز ڈونٹ ہیو این ایکسکیوز کہ جب وہ میٹنگ پہ آئیں تو کہیں جی ہمارے پاس تو وقت ہی نہیں تھا۔ تو ماڈریٹر کی بھی اس میں ایک رسپانسبلٹی ہے۔ اسی طرح the moderator needs to get a commitment from each participant that enough time is allocated and that it will be sufficient for him or her to prepare۔ یعنی کہ پہلا تو یہ کام ہے کہ ماڈریٹر ایسٹیمیٹ کرے اس ٹائم کو کہ جتنا اس کے نزدیک کافی ہوگا پریپریشن کے لیے، اور دوسرا وہ کمٹمنٹ لے پارٹیسپینٹ سے یا انسپیکٹر سے کہ اس کے لیے یعنی کہ انسپیکٹرس کے لیے یہ ٹائم واقعی کافی ہے۔ اور اگر کوئی ان دو ٹائمز میں، دو ایسٹیمیٹس میں کوئی ڈفرینس ہو تو ماڈریٹر نیڈس ٹو میک این ایڈجسٹمنٹ۔ اب ہم بات کرتے ہیں کہ پریپریشن شروع کس وقت ہو سکتی ہے، یعنی کہ پریپریشن کا انٹری کرائٹیریا کیا ہے۔ پہلی کرائٹیریا یا پہلی کنڈیشن تو یہ ہے کہ اگر اوور ویو میٹنگ کنڈکٹ ہونی چاہیے تھی تو وہ ہو گئی ہے، اور اگر اوور ویو کی ضرورت نہیں ہے پھر جو پلاننگ اور اسکیجولنگ ایکٹیویٹی ہے وہ کمپلیٹ ہو چکی ہے۔ دوسرا امپورٹنٹ کرائٹیرین یہ ہے کہ اگر کوئی اوپن ایشوز تھے جو کہ پہلے آئیڈینٹیفائی کیے گئے تھے، کیا وہ کلوز ہو چکے ہیں؟ اگر وہ کلوز ہو گئے ہیں تو ٹھیک ہے، اور اگر وہ کلوز نہیں ہوئے تو ان کو پراپرلی ڈاکومنٹ کر دیا جائے کہ یہ اوپن ایشوز ہیں اور وہ اس مٹیریل کا حصہ ہوں جو کہ انسپیکٹرز کو دیا جائے گا۔ ان دو کنڈیشنز کے ساتھ بعض اور کنڈیشنز بھی ہیں ان کو ہم ڈسکس کرتے ہیں۔ جو اوپن ایشوز ہیں اور جو اس مٹیریل کا حصہ ہیں جو کہ انسپیکٹرز کو دیا گیا ہے، تو ان کی ٹریکنگ کے لیے ضروری ہے کہ ان کو پراپرلی ڈاکومنٹ کر دیا گیا ہو، اور جو پروڈیوسر ہے وہ اس بات پر ایگری کر جائے کہ جو ڈاکومنٹ اس نے پروڈیوس کیا ہے وہ تیار ہے انسپیکشن کے لیے، کیونکہ جب پریپریشن میں چلا جائے گا اس کے بعد پھر پروڈیوسر اس ڈاکومنٹ میں کوئی چینج نہیں کر سکتا۔ تو اس طرح وہ جو ورک پروڈکٹ ہے وہ ایک لحاظ سے کلوجر اس کی ہو جاتی ہے اور وہ انسپیکشن کے لیے تیار ہوتا ہے۔ اب انسپیکشن کے بھی دو سٹیپس ہیں، ایک ہے پریپریشن اور ایک ہے انسپیکشن میٹنگ۔ تو پریپریشن کے لیے جب آپ کو ڈاکومنٹ سبمٹ کرتے ہیں تو وہ کلوجر کے قریب ہونا چاہیے یا اس کا کلوجر ہو جانا چاہیے، which means کہ the document is ready for inspection۔ اسی طرح اگر کوئی
انسلری مٹیریل ہے وہ بھی پریپریشن میں ہیلپ کے لیے انسپیکٹرس کو پرووائڈ کر دیا گیا ہے یا نہیں. اور جو ڈاکومنٹ ہم نے تیار کیا ہے یعنی کہ پروڈیوسر نے تیار کیا ہے وہ ان فارمیٹنگ گائیڈ لائنز اور اسٹائل گائیڈ لائنس کو فالو کرتا ہے جو کہ اس آرگنائزیشن یا اس کمپنی نے اسٹینڈرڈ کے طور پہ بنائے ہیں, تاکہ جو انسپیکٹرز ہیں ان کو ڈاکومنٹ سمجھنے میں دشواری پیش نہ آئے. اور یہ کہ جو پریپریشن ٹائم ہے وہ کنفرم کر لیا گیا ہے, جیسا کہ ہم پہلے بھی ماڈریٹر کی رسپانسبلٹیز میں یہ ڈسکس کر کے آئے ہیں کہ all the inspectors and the moderator have to agree on the time needed for preparation. اسی طرح اگر کوئی predecessor documents ہیں یا dependent work products ہیں تو ان کو بھی اسٹڈی کر کے اور ان کو انسپیکٹ کیا جا چکا ہے تاکہ کوئی ایسی چیز ان ڈاکومنٹس میں سے نہ آئے کہ جو ہمارے لیے بعد میں پرابلم کریٹ کرے. مثلا اگر ہم ڈیزائن کی پروڈکٹ کا انسپیکشن کر رہے ہیں یا اس کے لیے پریپریشن کر رہے ہیں تو یہ ضروری ہے کہ اس سے پہلے جو ریکوائرمنٹ اسپیسیفکیشن ہے اس کی انسپیکشن کمپلیٹ ہو چکی ہو, تاکہ اگر اس میں سے کوئی ڈیفیکٹ ریموول ایکٹیویٹیز ہیں یا کوئی ڈپینڈنسیز ہیں وہ ہماری ڈیزائن ڈاکومنٹ کو کی وجہ سے ڈیزائن ڈاکومنٹ کے انسپیکشن میں کوئی پرابلم نہ آئے. تو آل دا پرائر ڈاکومنٹس should have been inspected and closed before all the following documents can be inspected. اسی طرح ماڈریٹر اور پروڈیوسر یہ ڈیسائیڈ کر لیں کہ کتنا حصہ جو ہے ڈاکومنٹ کا وہ انسپیکٹ کرنا ہے. بعض دفعہ ہر ڈاکومنٹ کی ہر حصے کو انسپیکٹ نہیں کیا جا سکتا کیونکہ ٹائم لمیٹیشنز بھی ہوتی ہیں, اور بعض اتنے سمپل اور اسٹریٹ فارورڈ حصے ہوتے ہیں جیسے کہ کوڈ میں نے بتایا تھا کہ گیٹرز اور سیٹرز ٹائپ کے فنکشنز ہوتے ہیں یا پروسیجرز ہوتے ہیں جو ضروری نہیں ہے کہ ان کو ایک بڑا گروپ انسپیکٹ کرے. اسی طرح ایک اور کنڈیشن یہ ہے کہ ماڈریٹر یہ اس بات سے کنکر کرے کہ جو ورک پروڈکٹ ہم انسپیکٹ کرنے لگے ہیں دیٹ از ریڈی فار انسپیکشن, دیٹ از ڈکلیئرڈ ایز انسپیکٹیبل. تو یہ کنڈیشنز ہیں, انٹری کرائٹیریا ہیں جو کہ پریپریشن کے لیے ضروری ہیں. اور اگین وی آر یوزنگ دا ETVX ٹیکنیک دیٹ ہیلپس us in formally and completely understanding the steps and the activities in the inspection process. اب ہم ٹاسکس کی بات کرتے ہیں, یعنی کہ پریپریشن کے اندر کیا ایکٹیویٹیز ہمیں کرنی چاہیے. ایچ انسپیکٹر یوزز دا اسکیجول ٹائم ٹو کمپلیٹ دی پریپریشن ان اے اسٹائل اینڈ فارمیٹ دیٹ دے آر فیملیئر ود اینڈ کمفرٹیبل ود. اور یہ اسٹائل اینڈ فارمیٹ جو ہے یہ یوزلی اس کمپنی یا آرگنائزیشن کا ایک اسٹینڈرڈ ہوتا ہے تاکہ تمام انسپیکٹرز ایک ہی طرح سے ڈاکومنٹ کو پڑھ سکیں اور اس کو انسپیکٹ کر سکیں. The material to be inspected is marked with questions, concerns and possible defects which can be minor or major found during the preparation phase. تو جب ایک انڈیویجول انسپیکٹر ایک ڈاکومنٹ کو انسپیکٹ کرنا شروع کرتا ہے with the purpose of finding defects, تو جہاں اس کو کوئی بات سمجھ نہیں آتی اس کے اوپر اس کو کویشچن لکھنا چاہیے, کنسرن ریز کرنی چاہیے, کیونکہ جب انسپیکشن میٹنگ میں جائیں گے تو پھر دوز کویشچنز اینڈ کنسرنس کین دین بی ریزڈ ان اے گروپ, اور وہاں پر پھر فائنل ہو جائے گا کہ کون سے ایکچوئل ڈیفیکٹس ہیں اور کون سے جو اس کے کنسرنس تھے وہ ڈیفیکٹس نہیں ہیں. جو مائنر ڈیفیکٹس ہیں ان کو ایک سیپریٹ شیٹ کے اوپر بھی مارک کیا جا سکتا ہے جو کہ ماڈریٹر کو انسپیکشن میٹنگ کے سٹارٹ کے وقت الگ سے پرووائڈ کی جا سکتی ہے, یا اسی ڈاکومنٹ کے اوپر بھی ان کو مارک کیا جا سکتا ہے, اور مثلا کلر کوڈنگ مارکرز یوز کیے جا سکتے ہیں کہ مائنر ڈیفیکٹس کے لیے آپ پنک رنگ کی
مارکر یوز کر لیں اور میجر ڈیفیکٹس کو انڈر لائن کرنے کے لیے یا اس کو میجر کنسرنس کو ڈسکس کرنے کے لیے آپ ریڈ پین یوز کر لیں. یہ ایک ڈاکومنٹ کرنے کے مختلف طریقے ہیں. دا پوائنٹ از دیٹ ان دی پریپریشن ایکٹیویٹی all the inspectors should try to find as many defects as possible, try to raise as many concerns about the work product as possible, and try to ask as many questions for which they have no answers in the work product. So that will then help them in the inspection meeting, کیونکہ کلیکٹیولی جب وہ ان مائنر اور میجر پاسبل ڈیفیکٹس کو وہاں پر ڈسکس کریں گے تو ہمارے پاس ایک وی کین گیٹ اے گڈ لسٹ آف ڈیفیکٹس. ہو سکتا ہے کہ اس میں سے بعض ڈیفیکٹس نہ ہوں کیونکہ انسپیکٹرس کی انڈیویجول اپنی انڈرسٹینڈنگ کے مطابق انہوں نے اس لسٹ کو پریپیئر کیا ہوگا. تو یہ وہ ایکٹیویٹیز ہیں جو کہ پریپریشن کے دوران ہوتی ہیں. اب ہم بات کرتے ہیں پریپریشن کی ویریفیکیشن کیسے ہو سکتی ہے. پہلی بات یہ ہے کہ ماڈریٹر کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ پریپریشن کی انٹری کرائٹیریا اور پروسیجرز کو استعمال کرے, یعنی کہ جب پریپریشن شروع ہونی ہے تو اس کے لیے جو انٹری کرائٹیریا ہے اس کو فالو کرے, اور جو انٹری کرائٹیریا کو فالو کرنے کے بعد پروسیجرز ہیں پریپریشن کے ان کو فالو کیا جائے, یعنی کہ ایمپل ٹائم دیا جائے. ماڈریٹر یہ ڈیمانڈ کرے کہ مائنر ڈیفیکٹس کی لسٹ اس کو پرووائڈ کی جائے. ماڈریٹر یہ انشور کرے کہ جو انسپیکٹرز ہیں انہوں نے اپنے جو کنسرنز ہیں, اپنے کویسچنز ہیں یا جو ڈیفیکٹس انہوں نے ڈھونڈے ہیں وہ ورک پروڈکٹ کے اوپر مارکڈ ہوں, تاکہ ایک کلیکٹیو نالج بیس بن جائے اباؤٹ دیٹ ورک پروڈکٹ. جب وہ میٹنگ کے لیے آئیں تو اس سے پہلے اسٹریٹ کویشچن بھی پوچھا جا سکتا ہے کہ آپ نے تیاری کی ہے کہ نہیں کی, اور اس طرح ایک وربل کمٹمنٹ بھی مل سکتی ہے. اسی طرح ایس کیو اے گروپ کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ یہ انشور کرے کہ ماڈریٹر نے پریپریشن کے پروسیجرز کو فالو کیا ہے. ماڈریٹر ہیز گیون ample time to the participants. Moderator has worked with participants to address any questions that they might have during the preparation activity, and the SQA group can perform audits of the preparation process. جب وہ چیک کریں کہ جی یس انسپیکٹرز نے ایکچولی مائنر ڈیفیکٹس کی لسٹ بھی پرووائڈ کی ہے, انسپیکٹرز نے اپنے جو ورک پروڈکٹ ہے اس کے اوپر مختلف کویشچنز یا کنسرنز یا ڈیفیکٹس کو مارک کیا ہے. دیٹ وے ویلیڈیشن آف دیز ایکٹیویٹیز کین بی پرفارمڈ. اس قسم کا ڈیٹا پریپریشن کے حوالے سے گیدر کیا جا سکتا ہے. اس میں یہ ہے کہ ہاؤ مچ ٹائم واز اسپینٹ ان پریپریشن, ہاؤ لانگ اے پیریڈ بٹوین نوٹیفیکیشن آف انسپیکشن اینڈ دا پریپریشن. تو اس سے ہمیں اپنے پروسیس کو امپروو کرنے کے لیے فیوچر ایکٹیویٹیز میں ہیلپ مل سکتی ہے. ہاؤ مینی انسپیکشن میٹنگز ور ریکوائرڈ ری اسکیجولنگ بیکاز آف انسفیشینٹ پریپریشن. جیسا کہ ہم پہلے بھی ڈسکس کر کے آئے ہیں کہ انسفیشینٹ پریپریشن جو ہے وہ ایک پرابلم ہے فار انسپیکشن میٹنگ اینڈ فار دی انٹائر انسپیکشن پروسیس ایکچولی. اسی طرح دا نمبر آف minor and major defects found during the preparation activity should also be recorded. This will then help us in improving the inspection process. کہ جی preparation میں ہی اتنی ہمیں defects ملی ہیں, تو اگر ہم اور ٹائم الاؤ کریں یا اس سے کم ٹائم الاؤ کریں تو ہم انسپیکشن پروسیس کو کیسے بہتر کر سکتے ہیں. پریپریشن کے لیے ایگزٹ کرائٹیریا کیا ہے؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ ایچ انسپیکٹر مسٹ ہیو کمپلیٹڈ دی پریپریشن بیسڈ آن دی آرگنائزیشن اینڈ پروجیکٹ پریپریشن کرائٹیریا. ٹائم کرائٹیریا, minor defects list has been prepared and preparation notes are recorded on the work product material, or defect lists have been prepared.
اس کے بغیر کسی کو کیسے پتہ لگ سکتا ہے کہ ایک انسپیکٹر نے تیاری کی ہے؟ ایک انسپیکٹر ایکچولی نے ہیو گون تھرو دا مٹیریل. اب یہ بظاہر کہہ سکتے ہیں کہ اس انسپیکٹر کے ذہن میں یہ بات تھی اور وہ اس کو سارے ڈیفیکٹس ذہن میں یاد ہیں، بٹ دا فیکٹ آف دا میٹر از کہ جب آپ ورک پروڈکٹس کو جو کسی اور نے کریٹ کی ہوں اسٹڈی کرتے ہیں، تو اگر آپ اس کے اندر ڈیفیکٹس کو اس کے مطابق اس کے اوپر جو آپ کو کنسرنز ہیں یا کوئی کویشچنز ہیں ان کو ڈاکومنٹ نہیں کرتے تو وہ آپ کے ذہن سے نکل جائیں گے، آپ کے ذہن میں نہیں رہتے. اس لیے دس از ویری امپورٹنٹ کہ وین ایور یو آر ان دی پریپریشن فیز آف انسپیکشن میٹنگ یو مسٹ document your concerns, your questions, major and minor defects, either on the work product or on a separate sheet that can be recorded as defect list. جب آپ یہ سب کر لیں گے تو پھر آپ ایکچولی پریپریشن کی ایکٹیویٹی سے نکل سکتے ہیں. تو یہ ایک ایگزٹ کرائٹیریا ہے انسپیکشن کی پریپریشن فیز سے باہر آنے کا. اب ہم بات کرتے ہیں انسپیکشن میٹنگ کی. انسپیکشن میٹنگ پروبیبلی سب سے امپورٹنٹ اسپیکٹ ہے اس سارے انسپیکشن پروسیس کا. انسپیکشن میٹنگ آئیڈینٹیفائز دا ڈیفیکٹس بفور دا ورک پروڈکٹ از پاسڈ آن ٹو دا نیکسٹ پروجیکٹ اسٹیج. اس انسپیکشن میٹنگ میں کلیکٹیولی سارے انسپیکٹرز جو ہیں وہ مل کر ڈیفیکٹس کو آئیڈینٹیفائی کرنے کی کوشش کرتے ہیں. Some discussions are held in the inspection meetings. Those discussions are held to identify the areas of concern, the areas where the inspectors have found defects. The identified defects are agreed to be either an actual defect or at least a potential defect. اگر ایک انسپیکٹر جو کہ ڈومین کو بھی جانتا ہے، اس ٹیکنالوجی کو بھی جانتا ہے جس میں وہ ورک پروڈکٹ ڈیولپ کیا گیا ہے، اور وہ ایک چیز پوائنٹ آؤٹ کرتا ہے، تو دیر کین بی اے پاسبلٹی آف پوٹینشیل ڈیفیکٹس. جو پروڈیوسرز ہیں دے کین ریئلی لرن فرام دی کلیکٹیو ایکسپیرئنس آف آل دی انسپیکٹرز. اور اس میں ایک اور چیز یہ ہے کہ جو پروڈیوسر ہے وہ خود بھی ایک انسپیکٹر کا رول پلے کر رہا ہوتا ہے، ماڈریٹر بھی ایک انسپیکٹر کا رول پلے کر رہا ہوتا ہے. تو پروڈیوسر کو بھی اگر تھوڑی سی پوائنٹر مل جائے کہ یہ ایک پاسبل یا پوٹینشیل ڈیفیکٹ ہے، تو دا پروڈیوسر کین تھنک پاسبل سولوشنز اینڈ اوائڈ دی problems that can come in future. If a discussion cannot result in the agreement of a defect, یعنی کہ کوئی کہے کہ جی یہ possible defect ہے، اس کے اوپر ڈسکشن ہو اور وہ ڈسکشن کا رزلٹ یہ ہو کہ کوئی اگریمنٹ نہیں ہوا، تو in that case that particular problem should be noted as an open issue and that open issue will have to be resolved after the meeting. You have to remember that in an inspection meeting there is no resolution of problems. We do not find solutions, we do not fix defects in the inspection meeting. We only identify problems and areas of concern. Once we agree on a defect, that can be classified by class, by severity and by type. We had a good discussion on classification earlier in the semester in one of the lectures. While we are identifying defects in the inspection meeting, we should clearly and sufficiently define what that defect is. We should not have too much discussion or too much verbosity in the description of a defect. We should try to define it as crisply as possible, but also as sufficiently. So that is very important that we don't get bogged down
into too much detail about the causes of defects, because that does not belong in the inspection meeting. You have to remember that inspection meeting has a schedule and it has entry requirements. Let's say if inspectors are late by 10 minutes, the moderator should consider postponement, because it is going to waste time of all the inspectors if one of them or some of them arrive late. And so the rigor in holding and the formality in holding the inspection meetings is very important. We have identified all of the participants as inspectors, but there are certain key inspectors, and they are moderator, the producer, and the reader. We will talk about these roles in quite a bit of detail in a later lecture, but moderator is the person who's running the inspection meeting, who's chairing the inspection meeting. The producer is the person whose work product is being inspected, and the reader is the person who is guiding or reading the material during the inspection meeting. It's not the producer, it's the reader. They're typically different people. The moderator is ultimately responsible for managing an effective and efficient inspection meeting. So all the process-related activities, all the management-related activities of the inspection meeting are the responsibility of the moderator. What other roles are played by inspectors? As I've just said, that the producer is responsible for the inspected work product. He is responsible, or she is responsible, for answering questions and concurring on identified defects or adequately explaining to the inspection team's agreement why the identified possible defect is not a defect. You have to remember that all the participants of the inspection meeting, including the producer, have to agree that the identified defects are actually defects, or if the producer disagrees with this, with the identified defects, then he or she has to provide explanation as to why this should not be categorized as a defect, and all the other inspectors have to agree with him or her. And if there is a disagreement, as we have said, that disagreement will have to be resolved after the inspection meeting. The reader is responsible for focusing and pacing the inspection meeting by leading the team through the material. This is not read one line by one line, but usually a paragraph by paragraph, or a procedure by procedure, or a class by class. And so there are a number of ways to read through a document. The recorder is responsible for correctly recording the identified defects and open issues. The recorder, in addition to participating in the inspection meeting as an inspector, has an additional responsibility of recording कि कौन से डिफेक्ट्स पे हमारा एग्रीमेंट हो गया है और कौन से जो हैं वो अभी ओपन इश्यूज के तौर पर हम उनको रिकॉर्ड करेंगे. All inspectors, including the producer, are responsible for sharing their questions and identified defects found during preparation, and work together to find more defects in the meeting. This is a continuation of what I had said earlier, कि preparation जो material producer ने तैयार किया है और inspection team को preparation के दौरान दे दिया है, उसमें अब कोई change नहीं हो सकती. अगर कोई डिफेक्ट आइडेंटिफाई होता है, इवन प्रोड्यूसर खुद कर लेता है, तो वो भी अपनी लिस्ट को मीटिंग के लिए, मीटिंग के इंस्पेक्शन मीटिंग में लेकर आएगा और प्रेजेंट करेगा कि जी यस, ऑल्दो दिस इज़ माय डॉक्यूमेंट एंड आई हैव फाउंड कि जी इसमें ये जो हैं ये डिफेक्ट्स अभी रह गए हैं. दिस सॉर्ट ऑफ अप्रोच इज़ गोइंग टू रियली हेल्प इन इम्प्रूविंग द प्रोडक्टिविटी ऑफ द इंटायर इंस्पेक्शन प्रोसेस, क्योंकि सब इंस्पेक्टर्स का यही मकसद है कि वो
डिफेक्ट्स को ढूंढे, ना ये कि प्रोड्यूसर के खिलाफ कोई बात करें। अब इंस्पेक्शन मीटिंग के एंट्री क्राइटेरिया के ऊपर बात करते हैं। The inspection team members are sufficiently present in number and role assignments have been completed. यानी कि moderator और recorder और reader के role assignments जो हैं वो हो चुकी हैं, and there are sufficient inspectors so that the meeting can proceed. Inspection materials are available for the preparation with sufficient time for study and review before the inspection meeting can proceed. The material also includes any of the reference material. तो ये बड़ा important है कि जब आप मीटिंग के लिए आएँ तो उससे पहले preparation मुकम्मल हो चुकी हो. Inspectors have submitted their minor and major defect lists, or they have documented major and minor defects and concerns and issues on the work product before the start of the meeting. They should come prepared and they should have documented proof of what they think are potential defects in this work product. Scope of the inspection meeting has been defined, the time, the location, the schedule and everything. The recorder and the data recording system are available, and after the material has been submitted for preparation, if the producer finds that new problem areas have been encountered, then those should also be submitted to the moderator for consideration before the meeting can start. Let's now talk about inspection meeting tasks. Now, when the meeting starts, the moderator provides a brief introduction about the work product, about the roles and responsibilities of inspection participants, and about the time that would be needed to complete this very important activity. After that, the moderator asks about the preparedness of the material, and if the moderator thinks that in his or her view that enough participants have not prepared or enough preparation has not taken place, he or she can postpone the inspection meeting, and that decision has to be recorded. This is the importance of preparation. Once the moderator decides that yes, there is enough evidence to proceed with the inspection meeting, then the moderator would ask the reader to read the work product. This is not line by line or word by word reading of the work product, but it can be paraphrasing, it can be providing a basic introduction about what a function or a procedure does, or about a section of the requirements, about a section of a design document, or let's say if it's an entity relationship diagram, the reader can say, okay, this is an entity relationship diagram which captures such and such concept or such and such scenario, or a use case is described. And since all the inspectors have had an opportunity to go through the material and prepare themselves for this meeting, they would have no difficulty in raising the questions and concerns that they have already marked on their work product, on their copies of the work product. And so this process continues throughout the meeting until such time that the entire document is finished and or the time of the meeting ends. Now, when a section or a para or a procedure or anything that's agreed upon by the group as one section has been read, all the inspectors identify defects in them. All of us agree on this defect, record disagreements, and discard any
false alarms. Then you go and the recorder records those decisions, and then the reader then reads the next para or the next section, and this process continues until the end of the meeting or until the end of the work product. Now, at the end of the meeting, the inspection team, that is all the participants, need to determine what to do with the material, how to dispose of the material. So there are possibilities. Number one is to accept the material. Number two is to accept the material after verification with follow-up inspector. That is, minor changes have to be made and someone from within the inspection team has been designated as follow-up inspector. Third possibility is that request a work product to be re-inspected after changes have been made or after performing the rework activity. And fourth is that the committee or the inspection team participant working as a group recommend re-engineering of the work product followed by a new inspection. That is, they have effectively rejected this work product. So these are the four possible outcomes, and all of the participants, including the producer, have to agree on one of them. These are the tasks that go on, or the activities that go on in the inspection meeting. How do we verify that? The moderator, using the inspection meeting entry criteria and procedure, determines if team has properly performed the inspection. The inspectors effectively participate in the meeting. The SQA group ensures that the inspection meeting procedure and the inspectors perform sufficient preparation. This can be done via audits of the process records or sampling of the inspections. So whenever we have done something in an activity, in an inspection process, that has to actually be verified. What kinds of data can be gathered? And these are very important things, because this is certainly going to improve the process of conducting inspections, as well as convincing the management that yes, inspections are an effective way of eliminating defects. The kinds of data that can be collected is how much time was spent in the inspection meeting, how long a period between preparation and the inspection meeting, how many inspection meetings required rescheduling due to insufficient preparation, how many inspections required re-inspections because of there were serious defects in them, how many defects were found in the inspection meeting, how long the meeting took, and how many inspectors were in attendance. All of these data elements will help us in either improving the inspection process for future, or in convincing the management and convincing the development team and the designers and the requirements engineers to believe that inspection process works. Inspection process helps in eliminating software defects. Let's now talk about the exit criteria. The inspection material have been inspection and coverage of the work product is complete as planned. This was one of the conditions when we were entering the inspection meeting, that there was agreement between the producer and the moderator about the coverage. The inspection results fall within the expected tolerance performance for time spent during preparation, time spent at the inspection meeting, and the defect density. The defects and the conduct of the inspection have been recorded, and the team concurs with the contents. That is, all the defects have been recorded, and the process of inspection meeting has been completed, and all the participants agree on the results. Open issues have also been recorded for follow-up during rework. The moderator or a designee has been appointed to perform follow-up with the producer. This we have already talked about, that whenever there is a need, we need to appoint one inspector who can be moderator or someone else to ensure that rework has been completed.
Data is available to update the process database. This is for process improvement. Any associated deviators or risks are noted. Decisions to reinspect or not have been reviewed against predefined criteria, and decision on re-engineering has been addressed. So these are the things that we decided, these are the issues, these were the topics that we decided during the inspection meeting. So if we have made a decision, that decision has to be made on certain criteria, not arbitrary. The exit criteria tells us that these decisions have not been made arbitrarily. We also need to record process defects and product defects. That is categorized wherever we have process defects and product defects. Now, all the defects that have been marked on the work product have been identified and clearly notified to the producer so that the producer can utilize them in the repair work. So that is very important, that not only we record defects, but we also record where that defect occurred. The inspection team must also decide on the time frame, that it will take, let's say, 1 week or 2 weeks or 10 days or 3 days or 1 hour to fix all the defects that have been identified. So if that time has been allocated, then it means that the producer can go and start the repair work and rework. And so this is also an important exit criteria for the inspection meeting. So these were the criteria that are necessary for ensuring that a proper inspection meeting has been conducted. Let us now discuss the analysis meeting. The analysis meeting is held after the inspection meeting. The purpose of analysis meeting is to begin the defect prevention activities. Originally, the analysis meeting was not part of the inspection process as proposed by Michael Fagan, but as improvements in the inspection activities, in the inspection process, resulted and suggested that analysis meeting should also be included in the inspection process. The moderator, with the help of project lead, determine whether this activity will be performed or not. So it is basically the responsibility jointly of the moderator as well as that of the project lead. There is another important thing, that the producer should be willing to accept and listen to open input from the inspection team, because in the inspection meeting, the inspectors are not allowed to give suggestions, but in the analysis meeting, they will give suggestions regarding causes of the identified defect. So it's a little bit different focus from the actual inspection meeting. The entry criteria for the analysis meeting is that the project lead and the moderator have chosen this activity to be performed. The inspection team has been trained in causal analysis techniques. That is, the inspection team knows how to determine the cause and effect, perform cause and effect analysis. Trained in team dynamics and group behavior can also be helpful. Major defects have been found during the inspection meeting. You do not want to have analysis meeting for minor defects, because minor defects will find their way in every work product developed by anyone, no matter how good a software engineer he or she is. And so you only
have analysis meeting if major defects are found in the inspection meeting. A defect taxonomy or set of cause categories has been defined before the analysis meeting can proceed. While in the analysis meeting, what do we do? The tasks include that you have to select the defects to discuss. You don't discuss all defects if there are many of them. If they're of the same category, you can discuss all of them. Depends on the moderator. Determines the potential causes of the defects discussed. So here the producer has to really be open, because all the inspection team members will give their opinion about why this defect has found, why a particular defect has found its way into the inspection, into the work product. And so producer really has to listen and not get offended by any of the team members. The recorder will record the analysis meeting results and provide them to the inspection coordinator or software engineering process group as input for process improvement considerations within the organization at the prevention meeting. Prevention meeting is another activity related to another optional activity in the inspection process. How do we validate? Typically, the moderator uses the analysis meeting entry criteria and procedures to determine if all the inspectors have properly participated and the meeting was effective. That is, the analysis meeting was effective. All the inspectors have participated. If they cannot participate, they must notify the moderator at the start of the inspection meeting that they will not be available for the analysis meeting. The SQA group ensures that the moderator has used the analysis meeting checklist and reviews the recorder's report for sufficiency. And SQA group typically performs audit as we have discussed before. Data gathered during this activity includes how much time was spent in the analysis meeting, how many defects were discussed, and how many defects were assigned causes, because the purpose of the analysis meeting is to find causes for defects, for major defects in the work product. The exit criteria includes the analysis meeting records have been completed and the data is provided to the inspection coordinator or software engineering process group for improvements that will be made or that should be made in the software inspections process. So today we have talked about three very important activities or steps in the software inspection process. We've talked about preparation, we've talked about the inspection meeting, and we've also talked about the analysis meeting. The analysis meeting, though optional, is very useful if we want to get into the defect prevention aspect of software quality assurance. The purpose of the analysis meeting is to find causes for major defects that were found in the work product. I suggest that you continue reading the reading material, the assigned books, so that you become familiar with the details of the things that we have discussed here and things we have discussed up till this point in the semester. This is a very important area. A lot of thorough reading and understanding needs to be developed by all of you so that you can learn and practice software inspections. We will continue our discussion on software inspection process in the next lecture. See you then.